الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ وعطرتہ وخیارتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی الامام المنتظر الحجۃ الثانی عشر اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. صلوات پڑھیے محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین، تمام تعریفیں ہیں اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور گمراہی کے گھٹا ٹوک اندھیروں سے بچانے کے لیے 14 جیسے ستارے ہمیں عطا فرمائے. درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مرتضیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مجتبی بندوں پر جنہوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا اور صاحب ایمان کو سلیمان بنایا. توجہ کا طالب ہوں. میں نے کہا جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو صاحب ایمان اور صاحب ایمان کو سلیمان اور بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. جملہ بدل کے یوں کہوں کہ گناہگار کو دیکھا تو حر بنایا. توجہ کا طالب ہوں کہ اللہ کی ان عظیم ہستیوں پر سلام و درود ہے. اور یہ 40 کی مناسبت سے مجلس، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام کی عظیم حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پیغمبر رحمت رسول اکرم طٰہٰ و یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، وجہ خلقت کائنات نبی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب بھی پروردگار عالم کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی پروردگار عالم کسی شخص کو اچھائی کے راستے پر لانا چاہتا ہے، جب بھی پروردگار عالم یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی شخص کو صراط مستقیم پر چلاؤں، کچھ بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بدل کے جملہ یوں کہوں کہ جب بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کسی جہنمی کو جنت میں ڈالنے کا، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. وَحُبَّ زِيَارَتِهِ،
اور دوسری چیز اس کے دل میں زیارت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ پیغمبر رحمت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اپنی اہل بیت بھی سامنے تھی، ازدواج بھی سامنے تھی، میرے حسین کا دنیا میں آنا تھا۔ جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی، ایک مرتبہ دوستو حسین کو پیغمبر نے اپنے رحل پہ اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، پیار کرتے کرتے پیغمبر رحمت نے ایک عظیم ارشاد فرمایا، کہا اے میری اہل بیت، اے میری ازدواج، یہ میرا پیغام، یہ میری حدیث، یہ میرا قول، یہ میرا ارشاد دنیا کو بھی بتا دینا، جس شخص نے بھی میرے حسین کی زیارت کی تو پروردگار عالم اسے 7 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا، اسے 7 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ 7 حج مقبولہ کا نام آنا تھا۔ ازدواج میں سے حضرت عائشہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا یا رسول اللہ، عجب ہے کہ آپ کے اس نواسے کی زیارت پر پروردگار عالم اسے 7 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ پیغمبر رحمت نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، کہا عائشہ 7 نہیں بلکہ 70 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ کی سماعتوں کو سلام کہ پیغمبر رحمت نے جناب عائشہ کے اس حیرانگی کے حیران کن چہرے کو دیکھا کہ پھر جناب عائشہ نے دوبارہ سوال کیا، کہا یا رسول اللہ، عجب ہے آپ کے اس نواسے کی زیارت پر پروردگار عالم اسے 70 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت نے اپنے چہرے کو بلند کیا، کہا میری اہل بیت، میری ازدواج یاد رکھنا اور میرا پیغام دنیا کو بھی سنا دینا، جو بندہ میرے اس نواسے کی، میرے اس حسین کی، وارث انبیاء کی، میرے اس حسین کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم 7 نہیں 70 نہیں بلکہ 700 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ ادھر سے آثار بڑھے، پھر پیغمبر رحمت نے تعداد کو بڑھایا، کہا نہ 7 نہ 70 نہ 7 نہ 70 نہ 700 بلکہ پیغمبر رحمت نے کہا 7000 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ ویسا کا ویسا حیران چہرہ رہا پیغمبر رحمت نے۔ پھر جناب عائشہ کے چہرے کا مطالعہ کیا، کہا عائشہ یاد رکھنا، جو بھی شخص میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا، نہ 7 نہ 70 نہ 700 نہ 7000، یاد رکھنا جو بھی شخص میرے اس حسین کی زیارت کرے گا، قدم زمین پر رکھے گا تو اللہ ایک حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا، قدم زمین سے اٹھائے گا تو اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ عمرے کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وان صلی اللہ و آل محمد۔ امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ۔ محفل سجی ہوئی، میرے امام نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے پوچھا، کہا جعفر جوفی یہ بتاؤ، آپ کے گھر سے لے کر فضائل اور کمالات اور ثواب میں نے پڑھنا 40 پر ہے، آپ کی مرضی سنے یا نہ سنے۔ میرے امام نے اپنے صحابی سے سوال کیا، کہا جعفر جوفی یہ بتاؤ، آپ کے گھر سے لے کر میرے جد حسین کی مزار تک کتنا فاصلہ ہے؟ جعفر جوفی کہتا ہے بعضن او بعض یومن یبنا رسول اللہ، ایک دن لگتا ہے یا دن کا بعض حصہ لگتا ہے، میں زیارت ابا عبداللہ کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ میرے امام نے دوسرا سوال کیا، کہا جابر جوفی یہ بتاؤ، اتزورہو، کیا تو میرے جد حسین کی زیارت کو جاتا ہے؟ جابر کہتا ہے نام یبن رسول اللہ، ہاں میں آپ کے جد حسین کی زیارت کو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا اے میرے صحابہ، اے جعفر جوفی کیا تمہیں بتاؤں کہ پروردگار عالم میرے زہر حسینی کو کیا کمالات عطا کرتا ہے؟ پروردگار عالم اس زہر حسینی کو، زوار حسین کو کیا فضائل عطا کرتا ہے، کیا ثواب عطا کرتا ہے؟ جابر جوفی کہتا ہے یبن رسول اللہ، ارشاد فرمائے کہ کیا کمال
कमालात अता फरमाता है। मेरे इमाम ने कहा याद रखना मेरे सहाबा, जो भी बंदा मेरे जद हुसैन की ज़ियारत का इरादा करता है, अपने घर से कदम बाहर निकालता है, तो परवरदिगार आलम 40,000 मलाइका को यह हुक्म देता है, ऐ मेरे मलाइका मेरे अर्श को छोड़ो, उस ज़ाहिर हुसैनी की मईयत में करबला चलो, मईयत में करबला चलो। मेरे इमाम ने कहा इतना फजाइल नहीं, जैसे ये कदम जमीन पर रखता है तो परवरदिगार आलम उसके नामे आमाल में हर कदम पर एक शहीद के बराबर सवाब अता कर देता है। फिर मेरे इमाम ने कहा जब ये ज़ाहिर हुसैनी मेरे जद हुसैन के हरम में दाखिल होता है, जब भी मेरे जद हुसैन की कब्र से मस होता है तो आवाज़ कुदरत आती है, ऐ मेरे मलाइका मेरा सलाम इस ज़ाहिर हुसैनी की खिदमत में पेश कर। खुदा सलाम पेश कर रहा है। फिर मेरे इमाम ने कहा फजाइल इतना नहीं, जब ये 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता है, ज़ियारत अरबाइन भी पढ़ लेता है, ज़ियारत वारसा भी पढ़ लेता है, पाक साफ हो जाता है, तो उस वक्त मुनादी निदा देकर कहता है नादा मुनादन कद गफर अल्लाह बेज़ंबिही। इमाम फरमा रहे हैं मेरे सहाबा, जब ये ज़ाहिर मेरे जद हुसैन की माज़ार से मस होता है तो अल्लाह उसके गुनाह ऐसे माफ कर देता है कि जैसे ये दुनिया में पहली बार आ रहा हो, पहला कदम दुनिया में रख रहा हो। मेरे इमाम ने कहा इतना फजाइल नहीं, जब ये पाक साफ होकर वापसी अपने घर में आ जाता है, जब ये पाक साफ होकर अब मैं अपनी आपके समातों का इम्तिहान लेने लगा हूं कि जब ये ज़ाहिर पाक साफ होने के बाद अपने घर वापस आता है, वो जो 40,000 मलाइका उस ज़ाहिर हुसैनी की हिफाजत के लिए गए थे, उस ज़ाहिर हुसैनी की सिक्योरिटी के लिए परवरदिगार आलम ने लगाए थे, वो 40,000 मलाइका अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम वो ज़ाहिर हुसैनी अब पाक साफ होकर नियत पाक हो गई, अब गुनाहों से तो वो पाक हो गया। कहा या रसूलुल्लाह या अल्लाह, वो मलाइका सवाल कर रहे हैं परवरदिगार आलम ऐना नज़हब, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हम अर्श की तरफ लौट आए? तो आवाज़ कुदरत आती है या मलाइकती किफू बेबाबे अब्दी हल्लेलूनी व कद्दसूनी व सब्बिहूनी। ऐ मेरे मलाइका मेरे अर्श की तरफ आने की जरूरत नहीं, बल्कि इस ज़ाहिर हुसैनी के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, मेरी तकदीस बयान करो, मेरी हम्द बयान करो, मेरी तस्बीह बयान करो, मैं इसका सवाब इसके नामे अमाल में दर्ज कर दूंगा। सल्ले अला, फिर भी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। फिर मेरे इमाम ने कहा मेरे साहबा फकत इतना फजाइल नहीं, वो 40,000 मलाइका खड़े रहते हैं उस ज़ाहिर हुसैनी के दरवाजे पर, जब तक ये ज़ाहिर हुसैनी कैद हयात में रहता है, जब तक इस ज़ाहिर हुसैनी की सांसें रहती हैं, उस वक्त तक ये मलाइका उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। जब ये ज़ाहिर हुसैनी इसकी रूह लिका इलाही के लिए परवाज कर जाती है, जब इसका इंतकाल हो जाता है, जब इसका गुस्ल कफन और जनाजा और दफन हो जाता है, वो जो मलाइका आए थे उसकी कब्र पर जाकर यही सवाल करते हैं, कहते हैं परवरदिगार आलम ऐना नज़हबो, वो तो ज़ाहिर हुसैनी अब दुनिया से तो चला गया है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हम अर्श की तरफ वापस आ जाएं? तो आवाज़ कुदरत आती है या मलाइकती किफू बे कब्र अब्दी हल्लेलूनी व कद्दसूनी व सब्बिहूनी। कहा ऐ मेरे मलाइका मेरे अर्श की तरफ आने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस ज़ाहिर हुसैनी की कब्र पे खड़े हो जाओ, मेरी हम्द को बयान करो, मेरी तस्बीह को बयान करो, मेरी तकदीस को बयान करो, मैं इसका सवाब इसके नामे अमाल में दर्ज कर दूंगा।
یہ زائر حسین کا مقام۔ پھر میرے امام نے کہا ہے میرے صحابہ اتنا فضائل نہیں۔ وہ ملائکہ اس کی قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں پروردگار عالم یا آتینی، اس قبر پر کتنا مدت تک ٹھہرنا ہے، کب تک اس قبر پر رہنا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے یا ملائکتی بے عبدی الی یوم القیامہ، کہا اے میرے ملائکہ اس وقت تک اس کی قبر پر کھڑے رہو جب تک یہ روز قیامت، روز محشر، جب تک یہ زائر حسینی محشر کے میدان میں میری بارگاہ میں لوٹ کے نہ آئے۔ فضائل اس سے آگے ہیں۔ میرے امام نے کہا ہے میرے صحابہ یاد رکھو، جب روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوگے، انبیاء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، صالحین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عابدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ولی اللہ اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے امام کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ہر شافع اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھ کر شفاعت کر رہا ہوگا۔ اس محشر کے میدان میں ایک منادی ندا دے کر کہے گا اینا اینا زوار حسین ابن علی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ منادی ندا دے کر کہے گا کہاں کہاں ہیں زائرین حسین، کہاں کہاں ہیں زوار حسین۔ میرے امام کہتے ہیں اس محشر کے میدان سے بہت سارے سر بلند ہوں گے جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے امام نے کہا ہے میرے صحابہ یاد رکھو، فضائل یہاں تک ختم نہیں ہے۔ پروردگار عالم حکم دے گا اے میرے ملائکہ، میرے اس حسین کے زائرین کو، ان زائرین حسینی کو یہ میرا پیغام دے دو، میری جنت کے 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے بھی جانا چاہو جا سکتے ہو، جس دروازے سے بھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ جس دروازے سے بھی جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے فضائل بیان کرتے ہوئے، خصائص حسینیہ کو بیان کرتے ہوئے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر سے یہ بھی روایت رقم ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو پروردگار عالم نے شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 3 کمالات عطا فرمائے ہیں۔ میرے امام نے کہا پہلا کمالات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ لکھ دیا ہے اور قبولیت کے دستخط کر دیے ہیں کہ جو بھی زائر حسین میرے جد حسین کے گنبد کے نیچے جو بھی دعا مانگے گا اللہ اسے قبول کرے گا۔ اور دوسرا کہا یاد رکھو میرے صحابہ، پروردگار عالم نے میرے جد حسین کو شہادت عظمیٰ کے بدلے میں دوسرا کمالات یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے کسی خاک میں، کسی مٹی میں یہ شفاعت رکھی نہیں، چاہے مکہ کی مٹی ہو، چاہے مدینہ کی مٹی ہو، چاہے نجف کی مٹی ہو، چاہے مشہد کی مٹی ہو، چاہے قوم کی مٹی ہو، اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ خاک شفا ہے۔ کہا میرے صحابہ یاد رکھو، پروردگار عالم نے میرے جد حسین کو شہادت عظمیٰ کے بدلے میں دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی ہے کہ جس مٹی پر میرے جد حسین کا خون گرا ہے اللہ نے اسے خاک شفا بنا دیا ہے، اللہ نے اسے خاک شفا بنا دیا ہے۔ خاک شفا پر ایک ہی واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں۔ عیسائی خاندان جنہوں نے یہ منت مانگی تھی، علماء بھی اسے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا ایک بندہ، اس نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، پہلی حدیث میری یاد رکھا کہ من اراد اللہ بعبد
خیر قذف فی قلبہ محبت الحسین، یہ میری پہلی حدیث کا عنوان تھا کہ اس عیسائی نے منت یہ مانی کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے قاتلان زائرین ابا عبداللہ بناؤں گا۔ منت اگر سے اسے منت نہیں کہتے، بہرحال اس نے یہ منت مان لی۔ سال کا گزرنا تھا، اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ کی مشیت دیکھو، اللہ نے اسے بیٹا عطا کر دیا۔ اب دونوں میاں اور بیوی نے تربیت کرنا شروع کر دی، تربیت کرتے رہے۔ 18 سال کا یہ نوجوان ہو گیا۔ اب جب یہ 18 سال کا ہو گیا، باپ نے وہ جو تربیت یہ سکھائی تھی کہ زائرین کو قتل کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، یہ تربیت بچے کی تھی۔ جب 18 سال کا ہو گیا، باپ نے تلوار دی، کہا بیٹا یہ 40 کا موقع ہے، زائرین نے آنا ہے، آپ نے ایک ایک کو پکڑ کر تو نے قتل کرنا ہے۔ یہ تربیت والدین کی تھی، 40 کا موقع تھا۔ یہ جوان خود رقم کر رہا ہے جس کا نام ابو الحسن جمال الدین موصلی ہے، موصل کا رہنے والا ہے۔ موصل وہ شہر ہے جو جہاں پر یہ القاعدہ بھی رہی ہے، جس میں داعش بھی رہی ہے، موصل کا رہنے والا ہے۔ یہ خود کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے تلوار مجھے تھمائی، میں نے جا کر صبح سے لے کر یہی انتظار کرتا رہا کہ ایک زائر آئے گا، ایک زوار آئے گا، اسے میں پکڑ کر شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، کیونکہ قافلے پر تو میں حملہ کر نہیں سکتا، یہ تو بہت سارے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ قافلوں پہ قافلے آتے رہے، میں اس انتظار میں رہا کہ کوئی ایک زہر آئے گا، اسے میں قتل کر ڈالوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک میں اسی تاڑ میں رہا، اسی سوچ میں رہا، کوئی ایک زہر آیا نہیں۔ ادھر سے اندھیرا چھا گیا، مجھ پر نیند کا غلبہ آیا، میں نیند میں چلا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں عالم خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ روز محشر سجا ہوا ہے، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، جس کے اچھے اعمال ہیں انہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، جس کے برے اعمال ہیں انہیں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک آواز آئی، کہا کہ جمال الدین کو بھی بغیر حساب کے جہنم کے ساتھ میں گڑھے میں ڈال دو۔ جمال الدین کہتا ہے کہ فرشتوں نے، ملک نے مجھے اٹھایا اور رضوان جہنم کے، دروغہ جہنم کے سپرد کر دیا۔ دروغہ جہنم نے مجھے آگ میں ڈالا۔ میں نے پہلے کہا کہ خاک شفا کو، تربت حسین کو یاد رکھنا۔ تربت حسین کا اثر کیا ہے کہ جمال الدین خود لکھ رہا ہے کہ اس دروغے نے مجھے اٹھایا اور جہنم کے 7ویں طبق میں مجھے ڈال دیا۔ جس جگہ میں گیا آگ میرے لیے گلزار بن گئی، آگ میرے لیے بجھ گئی۔ یہ دروغہ بھی حیران ہو گیا، یہ دروغہ بھی مضطرب ہو گیا۔ ایک مرتبہ دروغے نے ان ملائکہ کو بلایا، کہا کہ یہ عجب جہنمی ہے جس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کر رہی۔ اس دروغے نے مجھے جہنم سے نکالا۔ ایک مرتبہ ملک نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک ملک نے کہا کہ اس کے جسم پر زائرین ابا عبداللہ کے قدموں کی دھول ہے، جس کی وجہ سے آگے جہنم اثر نہیں کر رہی۔ یاد رکھنا کہ تربت حسین کا اثر یہ کہتا ہے کہ ان فرشتوں نے، ان ملک نے مجھے نہلایا دھلایا، دھلانے کے بعد پھر مجھے جہنم کے 7ویں گڑھے میں ڈالا گیا۔ جس جگہ میں گیا وہی آگ گلزار بن گئی، جس جگہ مجھے پھیرا گیا آگ گلزار بن جاتی تھی۔ پھر اس دروغے نے اضطراب ہو کر مجھے نکالا، اپنے ملک کو بلایا، اپنے فرشتوں کو بلایا، کہا کہ عجب یہ جہنمی ہے جس پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، یہ عجب جہنمی ہے جس جگہ اسے میں ڈالتا ہوں تو آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ملک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا یاد رکھو اس پر آگ اثر ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ زائرین ابا عبداللہ کے قدموں کی دھول اس کے حلق میں گئی، حلق سے پیٹ میں گئی، اب وہ خاک شفا اس کے جسم کا حصہ بن گیا، اب اس پر جہنم کی آگ اثر ہی نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ اثر ہی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتا ہے کہ میں اسی دوران خواب دیکھ رہا تھا جب صبح کا سورج نمودار ہوا،
یا حسین کی صدائیں میرے کان پر آنے لگی۔ جب میں نے اٹھا دیکھا قافلوں پہ قافلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے تلوار کو نکالا، زمین پر پھینکا، اپنے آپ کو ہلیا، اپنا شکل زائرین والا بنایا۔ میں نے پہلے حدیث میں کہہ دیا کہ من اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین، کہ جب بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کو بھلائی کے راستے پر لانے کا، جب بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کو صراط مستقیم پر چلانے کا، تو اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ یہ جمال الدین خود کہہ رہا ہے کہ میں زائر حسین بن کر مرکز حسین میں گیا۔ معافی مانگنے کے بعد جب میں واپس آیا، میری ماں نے مجھ سے پہلا سوال کیا، کہا بیٹا کتنا زہر مار کے آئے ہو؟ باپ نے بھی یہی سوال کیا، کہا بیٹا کتنا زائرین کے قتل کر کے آئے ہو؟ میں نے یہی جواب دیا، کہا ماں اب میری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، اب میں حسینی بن گیا، اب میں حسینی بن گیا۔ پر پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر میرے امام نے کہا یاد رکھو میرے جد حسین کو پروردگار عالم نے شہادت عظمیٰ کے بدلے میں تیسرا کمالات میں سے تیسرا کمال یہ عطا کیا کہ امامت جیسے عہدے کو پروردگار عالم نے میرے جد حسین کی نسل میں رکھ دیا۔ اربعین حسینی چیلم کی مجلس، یاد رکھو جہاں سید سجاد عبادت گزاروں کی زینت امام ہے، وہاں میرے امام عزاداروں کی بھی زینت ہے۔ کربلا کا پہلا یہ عزادار ہے، بانی عزادار۔ میرے امام اتنا عزادار ہیں کہ جب بھی میرے امام کے سامنے پانی لایا جاتا نا عزاداروں، میرے امام کربلا کی طرف اپنا چہرہ موڑ لیتے، رو کے کہتے میں کیسے پانی پیوں، اور میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ عزاداروں جب بھی میرے امام کے سامنے کوئی نوجوان آتا، علی اکبر کی جوانی یاد آ جاتی۔ عزاداروں جب بھی میرے امام کے سامنے 4 سال کی معصومہ آتی، اور میرے امام کو سکینہ کی یاد آ جاتی۔ عزاداروں بڑے عزادار ہیں میرے امام، 34 سال برابر میرے امام نے عزاداری کی ہے۔ عزاداروں جب منہال نے میرے امام سے سوال کیا، کہا مولا یہ کب آپ کے آنسو تھم جائیں گے اور کب آپ کے آنسو رک جائیں گے، میرے امام نے رو کر کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور یعقوب نبی کی اور یوسف کے ہجر میں آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کہا منہال میری آنکھوں کے سامنے اور میرے 18 یوسف اور شہید کیے گئے۔ منہال کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، حمزہ آپ کا شہید، جعفر آپ کا شہید، علی آپ کا شہید۔ میرے امام نے رو کر کہا منہال شہادت ہمارا ورثہ ہے، اور بلوائے عام میں کبھی اس دربار اور کبھی اس دربار، کبھی اس بازار، اور پھپھیوں اور بہنوں کو بے مکنا و چادر پھرائے۔ لانتر صلوات۔ یہ برادران سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے ہیں، بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، برائے مہربانی تھوڑا آگے تشریف لے ہیں۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل۔ یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل۔
حسین مثبت حسین کامل، حسین داخل حسین عاقل، یزید منفی یزید ناقص، یزید خارج یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ بلند تر صلوات۔ میں ملتمس ہوں جناب دبیب برادران سے کو تشریف لائیں اور صلوات و سلام پیش کریں۔ محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ باردی کے بلند ترین صلوات۔ اسے بلند ترین صلوات اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس سے پہلے منقبت کے چند اشعار۔ بلند ترین صلوات۔ جو دل میں کربلا آباد رکھے، جو دل